حضرت عمر فاروق کی خلافت کی تاریخ۔ ابتدائی تعارف حضرت عمر فاروق، جنہیں امیرالمؤمنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کی شخصیت بہادری، عدل، دیانت اور زہد کا نمونہ ہے۔ آپ کا اصل نام عمر بن خطاب ہے اور آپ قریش کے قبیلہ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ مکہ مکرمہ میں ایک بااثر شخصیت تھے اور سخت مزاجی کے سبب مشہور تھے، لیکن اسلام کی روشنی نے آپ کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ آپ نے نہ صرف دین اسلام کو قبول کیا بلکہ اس کے سب سے بڑے محافظ اور مصلح بھی ثابت ہوئے۔ آپ 13 ہجری میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے اور 23 ہجری تک تقریباً 10 سال اور چند مہینے خلافت پر فائز رہے۔ یہی دور اسلامی تاریخ کا سنہری زمانہ مانا جاتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے وفات سے قبل صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کیا تو بعض صحابہ کو ان کی سخت طبیعت پر تشویش تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا، عمر کی سختی میرے نرم ہونے کے ساتھ ہے، جب وہ خلیفہ ہوں گے تو ان کی سختی نرمی میں بدل جائے گی۔ یہ پیشین گوئی درست ثابت ہوئی، کیونکہ حضرت عمر کی سختی عدل و انصاف کے لیے تھی اور رعایا کے لیے آپ نرم دل اور شفیق ثابت ہوئے۔ آپ کے خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اسلام کا پرچم مزید بلند ہوگا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت بے مثال وسعت اختیار کر گئی۔ آپ کی قیادت میں دو بڑی طاقتیں روم اور فارس اسلام کے آگے سرنگوں ہو گئیں۔ فتوحات فارس قادسیہ کی جنگ 15 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ 16 ہجری میں مدائن فتح ہوا جو ایرانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ 21 ہجری میں نہاوند کی جنگ کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے، جس کے بعد ایران مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ فتوحات شام و روم 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا۔ 15 ہجری میں بیت المقدس یروشلم فتح ہوا۔ یہ ایک عظیم واقعہ تھا جس میں حضرت عمر خود شام تشریف لے گئے اور مسیحی رہنماؤں نے شہر کی چابیاں براہ راست آپ کے حوالے کیں۔ مصر بھی حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، جس کے بعد اسلامی سلطنت کی سرحدیں افریقہ تک پھیل گئیں۔ یوں آپ کی خلافت کے اختتام تک اسلامی سلطنت مشرق میں ایران سے لے کر مغرب میں لیبیا تک اور شمال میں آرمینیا سے لے کر جنوب میں یمن تک پھیل چکی تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا عدل تھا۔ آپ کا عدل کسی مذہب یا قوم کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ ہر شہری کے لیے برابر تھا۔ ایک قبطی نے شکایت کی کہ مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے نے اسے ناحق مارا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اس قبطی کو حق دلایا اور گورنر کے بیٹے کو سزا دی۔ آپ اکثر راتوں کو گشت کرتے اور رعایا کے حالات معلوم کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے خود اناج کی بوری اپنی پیٹھ پر اٹھا کر بھوکے بچوں کو کھلایا۔ انتظامی اصلاحات حضرت عمر کو اسلامی ریاست کا بانی نظام کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہ اصلاحات کیں جن کی بدولت ریاست ایک منظم شکل اختیار کر گئی۔ دیوان کا نظام، فوجی اور مالیات کے ریکارڈ رکھنے کے لیے دیوان قائم کیا۔ بیت المال، مرکزی خزانہ قائم کیا جس سے عوام کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ عدالتی نظام، قاضی مقرر کیے جو خلیفہ کے ماتحت آزادانہ فیصلے کرتے۔ پولیس کا محکمہ، امن و امان کے لیے پولیس کا نظام قائم کیا۔ کیلنڈر کا آغاز، اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر نے کیا۔ شہروں کی تعمیر، بصرہ اور کوفہ جیسے شہر آباد کیے۔ فلاحی اقدامات، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ فوجیوں کے اہل خانہ کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا۔ سڑکیں اور کنویں بنوائے تاکہ مسافروں کو سہولت ہو۔ زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں اور زمین کی پیمائش کا نظام بنایا۔ شخصیت اور طرز زندگی، حضرت عمر کی ذاتی زندگی نہایت سادہ تھی۔ کپڑوں پر پیوند لگاتے اور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر رعایا کے مسائل سنتے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود بیت المال سے وظیفہ لیتے اور اپنا ذاتی کاروبار نہ کرتے۔ ایک مرتبہ قیصر روم نے آپ کا لباس دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اتنا سادہ لباس پہنتا ہے۔